السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حیرت انگیز گناہ کی معافی۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، حضور، دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ وزاری نے میرا جگر جلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر بلاؤ۔ جب جوان حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کی خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ آپ نے دوبارہ پوچھا۔ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمان، زمینوں اور پہاڑوں کی برابر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جوان بولا، یا رسول اللہ، میرے گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرے گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کی، میرا گناہ۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کی، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم مجھے اپنے گناہ تو بتلاؤ۔ عرض کی، حضور، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے، اے جوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی میں ناپاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو نار جہنم کا مستحق ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اور اللہ سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم و ابراہیم علیہ السلام کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مطلع فرما، وگرنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو بلا کر
اسے توبہ کی قبولیت کا مسردہ سنایا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔